ہو جا رہا ہے، ہم جا کر کسی اللہ والے کی چوکھٹ چن لے، سامنے والا کہتا ہے آپ لوگوں نے تو شرک کیا۔ بھائی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، تعظیم کرنا یہ تو پیغمبروں نے اپنی امتوں کو سکھلایا ہے۔ عزیزان اکرام، تعظیم کو شرک کا نام دے کر امت کو گمراہ کرنا یہ زمانے کی بڑی خطرناک وبا ہے، اس سے ہماری حفاظت کی ضرورت ہے۔ بہرحال عزیزان اکرام، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر اگر آپ ان کی طرف نگاہ کر کے دیکھیں تو وہ بھی چنندہ ہے، ان کی خانقاہ بھی چنندہ ہے، ان کی محفل اخلاص بھی چنندہ ہے، ان کے مریدین بھی چنندہ ہے۔ عزیز دوستو، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے جو مرید ہیں، غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں الصالحون للہ والطالحون لی، ارشاد فرماتے ہیں جو نیک ہیں وہ اللہ کے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ عبد القادر جیلانی کے ہیں۔ آپ کو یہ کیسا درد ہے؟ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ نیکوں کے لیے اگر اعمال ہیں تو گناہگاروں کے لیے میں ہوں۔ عزیز دوستو، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ غوث پاک سے چنندہ نہیں، ان کا جو مرید ہوتا ہے وہ بھی چنندہ ہوتا ہے، جو ان سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ رزق کا سیکرٹ بندہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ فضل فرمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ غوث پاک کے گناہوں میں شامل فرمانے لگتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ان حالات میں جن حالات سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، ان حالات میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ والوں سے جڑیں اور اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں سے جوڑیں۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ارشاد فرمایا تھا لوگوں کو اپنی اولادوں کو تین خصلتیں ضرور سکھلاؤ۔ وہ تین خصلتیں کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھا حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھلاؤ۔ پہلی چیز اپنے نبی کی محبت، دوسری چیز آل نبی کی محبت، تیسری چیز اللہ کے کلام کی تلاوت۔ حضور علیہ السلام نے جو ترتیب بیان فرمائی وہ ترتیب پہ غور کرنے کے لائق ہے۔ ہمارے پاس عام طور پر جب بچہ 4-5 سال کا ہو جاتا ہے ہم کسی استاد کو مقرر کرتے ہیں کہ بچے کو قرآن پڑھائے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن بعد میں پڑھاؤ، نبی کا غلام پہلے بناؤ۔ قرآن بعد میں پڑھاؤ، بعد نبی کا غلام پہلے بناؤ۔ میرے دوستو، آج کل یہ جو لوگ نوجوان ہیں، بکھرے ہوئے نوجوان اور اولیاء کرام سے نفرت رکھنے والے نوجوان، قصور نوجوانوں کا کم ہے، قصور ان کے ماں باپ کا زیادہ ہے کہ ماں باپ نے پیسہ کمانا تو سکھلایا، غوث اعظم پر مر جانا نہیں سکھلایا۔ عزیزان گرامی، قصور ان کے ماں باپ کا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کتابیں پڑھنی تو سکھائی مگر آل نبی سے محبت کرنا نہیں سکھلایا۔ میرے دوستو، اب آپ بولیں گے اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، غوث پاک کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، جب بھی اہل بیت کا ذکر نکلتا ہے اہل بیت کی شان کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، خاندان رسول کے آفتاب کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عطرت رسول کی سب سے زیادہ چمکتے دمکتے پھول کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پنجتن پاک کے جانشین کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں۔ اگر اس کے لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ غوث پاک ہے کون؟ جس عطرت رسول سے حضور نے محبت کا حکم دیا اسی عطرت رسول کی سب سے عظیم ہستی پنجتن پاک کے بعد کون ہے؟ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہے۔ غوث پاک کو لوگ صرف ولایت کے کھاتے میں کر لیتے ہیں، وہ صرف ولی نہیں، وہ خاندان رسول ہے، وہ آل رسول ہے۔ حضرت پیران پیر سے اعلان فرمایا تھا قدمی ہاتھی علی رقبتی کل ملک اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو پوری کائنات کے سارے اولیاء تک پہنچایا۔ عالم ارباب میں جو اولیاء نے سنا انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، جو اولیاء روئے زمین پر تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، جو اولیاء اپنے قبروں میں آرام کر رہے تھے انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس فرشتے حضرت باعث بستامی تک پہنچے، پہنچ کر لوگوں نے کہا اے باعث بستامی، بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے اعلان فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، آپ ان کا قدم اپنی گردن پر لینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت باعث بستامی نے فرمایا اگر وہ غوث الاعظم ہے تو میں سلطان العارفین ہوں، سلطان العارفین ہوں، مجھے باعث بستامی کہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا باعث آپ سلطان العارفین ہیں مگر یہ نہ بھولو کہ وہ غوث الاعظم جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ پنجتن پاک کے جانشین ہیں، آسانی حسنی ہے۔
حسنی حسنی اور حسینی ہے